جیسے حدیث شریف میں ہے کہ اگر آدمی 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھا، حدیث تو اتنی ہے کہ انہا ثلث القرآن، لیکن محدثین نے مان لیا کہ اگر 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لے ایسے وقت میں جب قرآن کا پڑھنا ممکن نہ ہو تو اللہ اس کو قرآن شریف کا ثواب دے دے. علامہ آلوسی نے اخیر میں سورہ اخلاص کی تفسیر میں مفصل کلام کیا ہے، تسلیم کیا ہے کہ مفسرین محدثین دونوں اس تعویل کو مان رہے ہیں. اس طرح ترمذی شریف میں ہے من صلی الفجر بجماعت ثم جلس وذکر اللہ حتی اذا طلعت الشمس فقام وصلی رکعتین فلہ کحج وعمرہ تامۃ تامۃ تامہ. جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی پھر بیٹھا رہا، سورج نکل آیا تو اٹھا اور 2 رکعت پڑھی، ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا پورا پورا پورا. تو دیکھو حج اور عمرے پر تو 10-12 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں، گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے، دور دراز کا سفر ہے. چوکا بقبلہ حاجات شد از دیار بعید روند خلق بدیدار شز بسی فرسان. اور وہ مفصل عمل ہے، محنت و مشقت پر مشتمل، اور یہ مختصر عمل ہے، معمولی سے حبس النفس اور تثبت کی وجہ سے اللہ نصیب کرتا ہے. تو حج اور عمرے کا بدل نکل آیا. اور یہ عجیب بات ہے کہ جو اس کا اہتمام کرے وہ جلدی حرم حاضر ہو جاتا ہے، یہ اس کا ظاہر ہے. 1 سال تقریباً حرمین شریفین جانا دشوار لگ رہا تھا. میں نے جب غور کیا تو اشراق کا عمل چھوٹ گیا تھا. میں نے اس دن سے اہتمام کیا، 15 دن نہیں گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا فرمائے. اللہ اکبر. اب آیا اس کا بھی بدل ہے یا نہیں؟ اصولیین تو کہتے ہیں کہ بدل کا بدل نہیں ہوتا، رخصت 1 دفعہ ہے، دوبارہ نہیں. امام محمد کا بانجا ہے اور عمر میں بڑا ہے، امام قصائی. تو امام محمد نے ان سے پوچھا آپ نحو میں لگے ہوئے ہیں، فقہ نہیں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا جب ایک آدمی نحو میں ماہر ہو جائے اس کو سارا علم آ جاتا ہے. امام محمد بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسے ہوگا؟ کہا آپ امتحان لے رہے. تو امام محمد نے وہ مشکل مسئلہ پوچھا کہ ایک آدمی نے نماز پڑھی اور سجدہ سہو بھی کر لیا، ثم سہا ثانیاً، پھر کہیں بھٹک گیا، حال یسجد، دوبارہ سجدہ سہو کرے گا؟ تو قصائی نے کہا کہ لا. کہا میں نے نہ خستہ نحوے کے کس قاعدے سے لیا؟ کہ المصغر لا یصغر ثانیہ، رجل سے رجیل آتا ہے، رجیل سے پھر ارجیل تھوڑا ہی بنتا. امام محمد نے کہا ہنی اللہ کرنا، آپ کو اللہ تعالیٰ نحو مبارک فرمائے، واقعی آپ نحوی اور نحوے سے فقہ نکال رہے ہیں.